مؤذن پکارتا ہے اٹھ جا اٹھ جا اٹھ، تیری نیند سے بہتر نماز ہے۔ میرا نوجوان بڑا بستر پہ پیشاب کر رہا ہے، مؤذن مسجد میں کھڑا چلا رہا ہے، اٹھ جا میرے بھائی، بستر چھوڑ، رجائی چھوڑ، چھوڑ رجائی، آنکھیں کھول، دیکھ رجائی، آنکھیں کھول، الصلاۃ خیر من النوم۔ مؤذن چلاتا ہے تیری نیند سے بہتر نماز ہے، نماز ہے، نماز۔ اور مکاروں سے رشتہ توڑ۔ آج کل ہمارا بھائی کیا کرتا ہے، کوئی بڑا مکار ہو تو اس کا بڑا ساتھی بن کے پہنچ جاتا۔ مکاروں سے رشتہ توڑ اور اللہ بول، اللہ بول، اللہ بول۔ بے شک بے شک۔ محترم حضرات، آؤ مل کر ایک بار پیغمبر اسلام ہادی عالم شہنشاہ مطاع کے بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ہماری بہنوں نے اپنا وقار نہیں پہچانا، مذہب اسلام نے ہماری بہنوں کو مذہب اسلام کی شہزادی کا اور مذہب اسلام کے شہزادی کی شان نہیں کی گانا گاتی نظر آئے، مذہب اسلام کے شہزادی کی شان نہیں کی ٹی وی دیکھے، مذہب اسلام کے شہزادی کی شان نہیں کی مارکیٹنگ کرے، مذہب اسلام کے شہزادی کی شان نہیں کہ میلہ میں گھومتی نظر آئے، مذہب اسلام کے شہزادی کی شان یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے غلامی کی بولی بولے، حضرت زینب کے غلامی کی بولی بولے، حضرت سکینہ کے غلامی کی بولی بولے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے نوجوانوں نے اپنا وقار نہیں پہنچانا۔ ہمارے نوجوان کا کام دیکھو کیا کرتے ہیں، مذہب اسلام نے ان نوجوانوں کو مذہب اسلام کا شہزادہ کہا، اور مذہب اسلام کے شہزادے کی شان نہیں کہ للی گھوڑے میں چلتا نظر آئے، مذہب اسلام کے شہزادے کی شان نہیں کہ وہ اپنے گھر میں نوٹنکی کرائے، مذہب اسلام کے شہزادے کی شان نہیں کہ پلیا پہ بیٹھ کے مسکال مارے۔ یہ مذہب اسلام کے شہزادے کی شان نہیں میرے بھائی، مذہب اسلام کے شہزادے کی شان یہ ہے کہ حضرت علی اکبر کی بولی بولے، مذہب اسلام کے شہزادے کی شان یہ ہے کہ حضرت قاسم کی بولی بولے، مذہب اسلام کے شہزادے کی شان یہ ہے کہ نبی پاک کے غلامی کی بولی بولے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن آمد سرکار، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائی، اب پلیا پہ بیٹھ کر مسکال مارنا بند کرو، اب اللہ کے گھر میں سر رکھ کر رونا شروع کرو۔ دور بڑے پرخطر ہے، اللہ کے گھر میں پہنچو، اپنے سر کو رکھ کر یہی کہو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ بے شک بے شک۔ اپنے رب کی پاکی بیان کرو۔ اب مسکال نہ مارو، پلیا بیٹھ کے چھوڑو، بند کر دو مسکال مارا، نہیں تو حالات اتنے خراب ہیں کہ مر جاؤ گے، سیدھے جہنم چلے جاؤ گے۔ کم سے کم خدا کی بارگاہ میں رو بیٹھ کر، اے مولا کائنات، وہ کون سے دن ہمارے سامنے آئے کہ ہم مسجدوں سے دور کر دیے گئے، ہم عیدگاہوں سے دور کر دیے گئے، ہم روزوں سے بھی دور کیے جا رہے ہیں، ہماری نمازت سنی جا رہی ہے۔ مولا ہمیں کم اس دنیا میں کیا ہے، کم سے کم اس کو اپنے ذہن میں رکھو مسلمانوں۔ کیا ہے یہ نوجوانی تمہاری کب تک باقی رہے گی؟ چند دن کے بعد ڈھیر ہو جاؤ گے۔ جیسے ہم لوگ ہیں نا، دن بھر کھانسی اور کھورو، وہی حال تمہارا ہوئی۔ ایسا تھوڑی ہے، اگر ایک علی عمر ملی
تو ہم لوگ تو ابھی شیر کی طرح دہا رہے ہیں، تم نہ جانے کہاں بیٹھے کھر کھنسی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ اب آج کل مسلمانوں کے میرے بچے کیا کرتے ہیں، کوئی پوری کورے سے بوتل پیا کر گئی، کوئی بیٹھا لے کو کہا دیتا ہو، ایک اور کچھ کہا دیتا، بوتل بڑی بھاری لمبی ہوتے اکا پیا کر دیے تو کہا دے کہوں یہ حرام ہے، اسے باڈی Subscribe to my channel. ہے نا باڈی۔ پیغمبر اسلام نے آج سے 1400 برس زیادہ پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ شراب کے نام کو بدل کر پیئیں گے اور کہیں گے حلال۔ سبحان اللہ سبحان وہ ہے زمانہ، بے شک بے وہ وقت ہے تمہارے سامنے۔ میرے نوجوان، وہ میرا بھائی جو مسلمان ہے اور اس کے بعد ایسے گندے کام کو کرتا ہے جسے شریعت منع کرے اسے تو کرتا ہے، جسے قرآن منع کرے اسے تو کرتا ہے۔ قرآن کو سینے میں رکھا تھا، اگر سینے میں قرآن رکھ لے تیرا بیڑا پار ہو جائے گا، تیرا گھر روشن و تابناک ہو جائے گا۔ ہم آپ کو بتاتے چلے مذہب اسلام میں حضرت بلال کا وقار ابھی سن رہے تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان Hey there. بلال نکلے Subscribe to my channel. اور مدینے کے گلی کوچے میں اعلان کرتے، اے لوگوں چلو مذہب اسلام کے نام پہ گردن کٹانا۔ سبحان اللہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں چلو مذہب اسلام کے نام پہ گردن کٹا دو۔ جیسے گلی سے گزرے ایک عورت کے کانوں سے آواز ٹکرائی، اٹھ کر بستر پہ بیٹھ گئی۔ بستر پہ بیٹھ گئی، کیسے سنا؟ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، رونے لگے۔ ایک 6 سال کا بچہ بغل میں لیٹا ہوا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ 6 سال کے بچے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی میرے بھائی، ہوتی کوئی اوقات؟ 6 سال کا بچہ کیا اوقات کی بات کرے، جب 18 سال کے بچھولی موتت ہے تو 6 سال کی کون سی بات کی جائے؟ 6 سال کے بچے کی کوئی اوقات نہیں، مگر جیسی ماں جیسا باپ ویسا بیٹا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ اٹھ کے بچہ بیٹھ گیا، بغل میں لیٹا ہوا تھا، او میری پیاری امی جان، تمہیں کس بات نے رلا دیا؟ رونا بند کر دو امی جان، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا۔ بے شک میری ماں رونا بند کر، کیا ہو گیا؟ کیوں روتی؟ کہا او میرے لال، تمہارے ابو جان میدان بدر میں شہید ہو گئے اور تمام موجودوں کا تاجدار بلال نبی کا اعلان لے کے نکلا کہ چلو مذہب اسلام کے نام پہ گردن کٹا دو۔ اے میرے بیٹے، میرا کوئی بڑا بیٹا نہیں، اگر کوئی میرا جوان بیٹا ہوتا میرے لال، میں لے کے جاتی نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتی اور اس کی جوانی پہ گھوڑے دوڑتے، میرا دل ہرا ہو جاتا میرے لال، اس لیے رو رہی ہوں۔ کہا میری امی جان ذرا 6 سال کے بچے کی بات سنو۔ کہا اے امی جان بستر چھوڑو، نیچے اترو، چلو نبی کی بارگاہ میں۔ کہا میرے لال تم کیا کرو گے؟ کہا اے میری امی جان مجھے لے چلو نبی کی بارگاہ میں کھڑا کر دو، اور کوئی مجاہد جب تلوار چلائے گا، جب دشمن تلوار چلائیں گے تو کوئی مجاہد اٹھا کے مجھے ڈھال بنا لے گا اور میرے اوپر تلوار چلے گی، تمہارا دل ہرا ہو جائے گا۔ 6 سال کا بچہ کہتا ہے او میری ماں لے چل، نبی کی بارگاہ میں لے چل، نبی کے اعلان پہ مجھے قربان کر۔ بے شک بے شک پتہ یہ چلتا کہ ہمارے 20 سال 25 سال کے نوجوان آکرتے چل رہے اس زمین پہ، And also press اور this وہ چھوٹا سا بچہ امی جان اٹھا لے لیا اپنے بچے کو، انگلی پکڑ لیا، بچے نے آگے آگے دوڑ رہا، امی جان جلدی کرو، جلدی چلو نبی کی بارگاہ میں، جلدی کرو۔ اس بہن نے نقاب پہن رکھا تھا، ایسا نقاب تھا
کہ جسم کا کہیں ابھار نظر نہیں آتا تھا، بے شک اور ایسا نقاب کہ کوئی مڑ کر نہ دیکھے، ایسا نقاب۔ اور آج کے زمانے میں ہماری بہنیں ایسا نقاب پہنتی کہ کم سے کم 1 کلو ستارہ لٹکت ہے ماں، 1 کلو ستارہ۔ اگر نہ دیکھا چاہو تب ہوں مڑ مڑ کے دیکھو، ہائے یہ دادا کا چمکا ہے نا؟ غلط کہہ رہا ہوں کہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ مگر پیارے مسلمانوں، آج کل یہ ہماری بہنوں کی ایک وردی اور فیشن ہے، اور اس زمانے میں انہوں نے جو نقاب پہن رکھا کا جسم کا کہیں ابھار نظر نہیں آتا۔ پہنچی مسجد نبوی کے سامنے، قطار لگائے مجاہد کھڑے ہیں، گردن کٹانے والے کھڑے ہیں، کہا امی جان تم بھی کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت بلال آکے پہنچے، کہا میری بہن کیوں کھڑی ہو؟ یہاں عورتوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں مردوں کی ضرورت ہے۔ تو کہا بلال میں نہیں آئی ہوں، یہی بچہ تو لے کے آیا ہے۔ کہا چلو نبی کی بارگاہ میں چلو، کہا چلو نبی کی بارگاہ میں چلتی ہے۔ بچہ دوڑا، کہا میرے آقا کی نگاہ نبوت اٹھ گئی ہے، چلو نبی کی بارگاہ میں چلو، چلو آقا کی بارگاہ میں چلو، چلو دادا کی بارگاہ میں چلو، چلو سرور کی بارگاہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوٹا سا بچہ نبی کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں آپ کیسے آئی؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ دہائی ہم نہیں آئی، یہی بچہ تو لے کر کے آیا۔ کہا کیوں؟ کہا بلال اعلان کر رہے تھے، ہم رو رہی تھی بیٹھی کہ کوئی جوان بیٹا نہیں، تو یہی بچہ میرے بغل میں تھا، روتا ہوا آیا کہ چلو میری امی جان کوئی مجاہد مجھے ڈھال بنا لے گا، جب میں ہمارے اوپر تلوار چلے گی تو تمہارا دل ہرا ہو جائے گا۔ میں نہیں آئی، یہی لے کے آیا۔ اللہ کے مقدس رسول نے گود میں اٹھا دیا، سبحان اللہ اللہ کے سبحان مقدس اللہ۔ رسول نے گود میں اٹھا لیا اور کہا او میرے غلام تم دنیا میں رہو، بڑے ہو جاؤ، مذہب اسلام کے سپاہی و قاضی بنو۔ بے شک بے شک۔ کسی شاعر نے کہا بھی ہے، عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا، اور میں شرم منہ دکھانے کے قابل بنا دیا۔ محترم حضرات، نبی سے پیار کرو گے تم جنتی بن کے دنیا سے چلے جاؤ گے، اور نبی سے پیار تو نماز ہے، نبی سے پیار تو شریعت کی پابندی ہے، نبی سے پیار تو روزہ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ تو بتاؤ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ نبی سے جو پیار کرتے ہیں وہ بہت ہی کامیاب و کامران رہتے ہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ کلمہ ہے جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے جو مردوں کو جلا دیتا ہے۔ ہم نے اپنا وقار بھلا دیا، ہمارے اپنا وقار بھول گئے، بے شک بے شک۔ شریعت پہ پابندیاں کرنا چھوڑ دیا تو آج ذلیل و خوار۔ بہت اچھا۔ ایک بات کہوں گا تو سب ناراض ہو جائیں گے۔ اس کو کہا تھا راحت اندوری نے کیا ہماری پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، راحت اندوری نے کہا تھا ہماری پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے اپنے سر سے ٹوپی اتار دیا تو آج ہمارا وقار چلا، ہمارے سر پہ ٹوپی ہو اور شان وہی ہو۔ کوئی جب دیکھے اور جب ہم نے گولی چلائے تو یہ کیسے چلا دے کہ نبی کا قرآن ہے، نبی کا قرآن نہیں چلا دے کہ یہ مسلمان ہے، نبی کا Subscribe to my channel and also press this بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
मसलके आला हजरत मुसलमानाने अहले सुन्नत जश्ने आमदे रसूल आज़म नारे तकबीर। नमाजों से न कुछ मतलब ना रोवे दर्द को। अब पहले जो नहीं कुछ ही होता है कि होटल में पर्दा डाल देता है तब रोजादार खाता है, और रोजा नहीं रखता है जाता है खाए जाता है। रोजा रखने वाले तो बेचारे होटल होता है पेशाब हो रहा है। ओके, अब क्या होता है पर्दा वो हटाए वही में खात है और उसके बाद 4 कौन की पुड़िया मुँह में डाले फच जो रोड पर बिला उधर शरीर। रोजा छोड़ने वाला आदमी किताबों में है कि बादशाह इस्लाम से कत्ल कर दे, इससे आदमी को बादशाह इस्लाम कुछ नहीं लिखे कौन उजर है। जवान देखो मोट को तो कहा के ये हजरत काकरी लगे भाई दे हाँ अरे बाप मुसलमान और रोजा छोड़ दे। नमाजों से न कुछ मतलब ना रोजे से दर्द को, और जहां में नाम के अब है मुसलमान या रसूल अल्लाह, जहां में नाम के अब है मुसलमान या रसूल अल्लाह। सारी बदतमीजी छोड़ो, हमें एक लतीफा याद आया कि ये थोड़ी चोरी की इसराइल गाँव में तो उका पकड़ी तो कहीं ए बुधुआ तो कहीं कहीं पूरे गांव चोरी की है। कहीं बीडीसी का बुलाओ, प्रधान का बुलाओ, पंच का बुलाओ, सब लोग आए पहुंचे। कहीं की आपका हुई तो कहीं पंचायत करो, तो कहीं एक बात बताई तो कहीं का कहीं देखो ये गांव भरे में जितनी चोरी हुई सब बुधू है यही से। तो कहीं हम नहीं किया है, तुम लोग झूठ बोलो। तो कहीं की तो कुरान उठाई हो, तो कहीं की हाँ कुरान उठाए ले, तो कहीं की ना ही ना उठाइयो, तो कहीं फिर कहीं ना उठाइबो, हम कुरान ना उठाइबे, तो कहीं काहे ना उठाइयो, कहीं ना उठाइबे कुरान। बस बीडी से उठे और चढ़ाई नाक और दौड़त चले जाए महाजीपुर जाए पहुंचे तो इमाम साहब मुहर्रम फाड़ रहा है, लांग चढ़ाए चले जाता है। कहे रुको 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 रुको, तो कहीं काहे, तो कहीं कहाँ जाते हो, तो कहीं कुरान उठावे, तो कहीं लांग चढ़ाए चले जाते हो, कहीं हम लांग चढ़ाई जाए नंगाई जाए महाजिद हमार हो, इमाम साहब तुझे बात कर हो, तो कहीं अच्छा उठाई गई मारा भाज ले खोपड़ी अब पे फूट गई इका जान लियो कहीं डीसी सबको डाले कहाँ चला गई, कहीं अब पे खैरियत ना हुई तुम्हारे इमाम साहब, तो कहीं अच्छा जाओ कोई बात नहीं, मगर एक बात बताओ तू नहाया हो, कहीं 20 दिन हुई गई नहीं नहावा, कहीं आगे थोड़ी ऐसी तैसी माँ 20 दिन हुई है नहीं नहाए और मस्जिद में घुसे जाता और उसके बाद कुरान छू जाता, बगैर बाकी के बगैर वजू के कुरान छू नहीं सकता और पूरा लायक हो जाता मस्जिद में घुसे जाता। तो कहीं अच्छा रुको भक्त आए कहीं है प्रधान, कहीं पहले पंचायत इमाम साहब के रोज बाद में पंचायत बुधवा हुआ कहीं कैसे कहीं अरे वो तो अपना जोर से कैसे उठाए पटका भेजा नहीं करिए, तो कहीं कहीं इमाम साहब कहीं हम लांग चढ़ाए जाइत रहे, तो कहीं तो कहीं हमसे कहीं कि कहाँ लांग चढ़ाए घुसे जाते, तो हम कहा हम जाते महाजिद में कुरान उठाए, तो कहीं तुम नहाए हो कि नहीं, तो हम कहा 20 दिन हुई गई नहीं नहावा, बस बात लागे उठाए पड़ी दे भाई तो के बाप के महाजिद हो काहे पड़ी थी हमका, तो कहीं अच्छा ठीक है, अरे तो नहाए लिए हो तू, कहीं कुछ नहीं हम नहाई चाहे ना नहाई उनके बप्पा महाजिद ना हो, कहीं अरे तो ठीक है बीडीसी बैठो गुस्सा होना, अब भाई देखा जी पहले ही बुधवार पंचायत हो जाए, तो कहीं की अच्छा इमाम कोई और है, तो एक मिला बेचारे दाढ़ी वाले नवाजी रहे, तो कहीं हम भैया जाए थे उठा ले गए इमाम साहब से पूछेंगे ले जाओ,
ہم کا ہے روک میں تم کا جب لڑکے آئے اور جب فتوحا دیکھی کھائے ہنسا جب ہنسا تو سب کہے ہنسا تھا فتوحا کہیں نہ کر ہم ہی جانے کہ قرآن آتا ہی موت ہو تو 40 توڑے دھرے مولے پھار رہے ہم سمجھی کنٹل میں کنٹل گئے اور قرآن کے اندر آتا ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل فرما دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا کہ وہ قرآن ہے میرے بھائی وہ قرآن جاہل جانن پتا گواہ وہ قرآن کی عظمت کیا پہچانتا تو آج میرا بھائی مسلمان چوراہے چوراہے کھڑا ہو کے قرآن حق تیری ایسی کی تیسی کروں قرآن وہ عظمت والی کتاب جو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے بھیجا اپنے محبوب کے ذریعے اس کا قسم کھاتا روڈ پہ گھوم رہا ہے جہاں دیکھو وہی قسم کھا رہا ہے غیرت نہیں ہے وہ پڑھنے والی کتاب میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جس گھر میں قرآن پڑھ دیا جائے اللہ کے نورانی فرشتے اس گھر پہ سایہ فرماتے ہیں پہرا لگاتے ہیں اور شیطان اس گھر کے اندر داخل سبحان اللہ رکھا ہے کام میں جس دل سے پرایا رسول اللہ رکھا ہے کام میں جس دل سے پرایا رسول اللہ اسی دل سے پریشان ہے مسلمان رسول اللہ محترم حضرات یہ وہ قرآن عظمت والی کتاب جس کو پڑھ کر آدمی دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی کامیابی حاصل کر لیتا ہے والی پنجاب کی بیٹی شرف النساء اس کا نام والی پنجاب کی بیٹی شرف النساء اس کا نام سامنے اس کے قرآن بغل میں تلوار لوگوں نے پوچھا شرف النساء میرے بھائی لڑکا کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک مذہب اسلام کے شہزادی کی بات کر رہا ہوں شہزادی کی شان وہ شہزادی سامنے قرآن بغل میں تلوار لوگوں نے پوچھا کہ اے شرف النساء یہ بتاؤ کہ قرآن کو پڑھ کر فائدہ حاصل کرتی ہو اس سے سعادت حاصل کرتی ہو مگر ایک بات یہ بتا دو کہ یہ بغل میں تمہارے تلوار ہے اس سے کیا کام تم لڑکی ہو بڑا پیارا جواب دیا تھا شرف النساء نے شرف النساء بولی اے پوچھنے والے یہ قرآن ہے ہم اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے سعادت حاصل کی جاتی ہے مگر تم میرے قرآن پہ کوئی حملہ کرے گا تو اس کا بات ہے فیصلہ یہ شرف النساء نے جواب دیا تھا کہ تم قرآن پہ کوئی حملہ کرے گا تو اس کا بات ہے ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے اور قرآن کی عظمت بتائیں گے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت قرآن کریم نعرہ تکبیر یہ ہمارا وہ قرآن ہے جس کے لیے شرف النساء نے یہ کہا تھا کہ ہم عظمت قرآن کو بچانے کے لیے بغل میں تلوار اور اسی کو جب ہم شاعری کرتے تھے تو کہا تھا ایک شعر یاد آیا کہ ہم صلاح الدین ایوبی کا کردار رکھتے ہیں ہم صلاح الدین ایوبی کا کردار رکھتے ہیں اور بغل میں سید سالار کی تلوار ہم وہ سبحان اللہ ہمیں مت دھمکی ہمیشہ ہمیں کروایا جائے ہم مرنا بھی جانتے ہیں مارنا بھی جانتے ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں اتنا بزدل نہیں بنایا ہے ہمارے اسلام نے ہم کو بہادر بنایا ہے اور اس بہادری کو لے کے سینے میں جب قبر میں جائیں گے اور مدینے والے نے میری طرف دیکھ لیا تو میرا بیڑا
بھائی تم مسلمان ہو، کم سے کم عظمت قرآن پہچانو، عظمت نبی پہچانو، عظمت مسلمان پہچانو، اور اس دنیا سے جاؤ تو سرخ۔ نماز پڑھنے کے لیے کیا کوئی جاتا ہے پوری رات پورا دن مسجد میں پڑا رہتا ہے؟ وہ پڑا رہا تھا، کوئی نہیں پڑا رہا تھا میرے بھائی۔ صرف اتنا ہے 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پتہ یہ چلے نماز پڑھ کے آدمی کامیاب و کامرا چلا جائے دنیا سے، اور اسے چھوڑ دے مسلمان چھوڑ دے، کیا کون پڑھے گا؟ مسلمانوں ہی پہ تو نماز فرض ہے نا میرے بھائی، اور اس کو بھی چھوڑ دے ہم۔ اللہ نے پوری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دیا ہے، جہاں چاہو وہیں سر جھکا دو، کھیت میں ہو کھلیہان میں ہو جہاں چاہو وہیں اللہ اللہ کرو۔ میرے بھائی صرف کلمہ پڑھ کے کہہ دو ہم